اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. 67% مسئلہ مہنگائی ہے. اس کے بعد نوجوانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ 44% بے روزگاری ہے، جو آپ نے بے روزگار کیا. جن کے لیے یہ قانون بنایا ہے، جس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے. سیاسی مخالفین کو تو 3.5 سال جو بدترین بدبودار احتساب کے غاب میں اس کے نام پہ آپ نے جو ظلم کیا، اس کا جواب تو آپ کو پاکستان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دینا پڑے گا، کیونکہ بے گناہ کو جیل میں ڈالنے کی جو سزا ہے وہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. لیکن زبان بندی تو آج تک نہیں ہوئی. جن کو آپ نے دبانے کی کوشش کی، جن کو آپ نے دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی، آپ جتنا ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں گے، یہ آوازیں اور یہ چیخیں اس سے زیادہ زور سے ہر طرف پھیلیں گی. کیونکہ آپ اپنی کارکردگی پہ غور کریں، آپ اپنی حرکتوں پہ غور کریں. آپ کا جو فاشسٹ رویہ ہے وہ ان قوانین میں امینڈمنٹس کر کے ختم یا چھپایا نہیں جا سکتا. یا تو کریں، لیں ذمہ داری کہ ہاں میں نے یہ قانون بنایا ہے. میں نہیں چاہتا کہ 22 کروڑ عوام میرے پہ تنقید کرے یا میری حرکتوں کو یا میرے ظلم کو کی آواز بلند کرے. آپ جیلوں میں ڈالیں گے تو جیلوں کی دیواروں سے آوازیں آئیں گی. کیونکہ آج پاکستان، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ اس زمین کا ذرہ ذرہ آپ کی نالائکی اور آپ کی نااہلی کی گواہی دے رہا ہے. اور ایک اور بات کہ جو اس کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کہ نان بیلیبل افینس اور جو 3 سال سے 5 سال سزا، اب ایف آئی اے کا جو اہلکار ہے اور جو پاورز پولیس کو بھی دی جا سکتی ہیں، اس کے تحت آپ کسی کو کھڑے کھڑے گرفتار کر سکتے ہیں. اس کا جو فیک نیوز یا اس کے اوپر جو الزام ہے، اس کا جو ٹرائل ہے، وہ سیکنڈری سٹیج بنا دی گئی ہے. یہ فوج داری مقدمہ جو صرف ڈیفیمیشن کے اوپر تھا، یہ سب سے پہلے جب اس کا جو فائدہ تھا وہ ان خواتین کو پہنچنا تھا جن خواتین کے اوپر ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے تھے، اور وہ بیچاری کہیں بھی اپنی جو کمپلین ہے وہ لے کے نہیں جا سکتی تھیں. اس کو کرب کرنے کے لیے، اس کا ایک پروسیس بنانے کے لیے یہ قانون، جو قانون تھا اس نے وہ رزلٹ نہیں دیا. میں کسی طرح یہ کلیم نہیں کر رہی کہ اس سے خواتین کے جو تھی وہ بہت زیادہ کوئی فائدہ پہنچ گیا، لیکن آج اس قسم کی جو امینڈمنٹ ہے، آپ ان خواتین کو ان کے حقوق سے اور زیادہ پیچھے لے کر جا رہے ہیں. آپ ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ. اور پہلے بھی جب آپ کے جو وزیر ہیں وہ فیک نیوز اور ایک اتھارٹی لانا چاہ رہے تھے میڈیا کے اوپر، اس وقت بھی پی ایف یو جے، سی پی این ای، امینڈ اور پریس کلبز اور تمام جو اے پی این ایس ہے اور تمام جو صحافتی برادری ہے، اس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. سیاسی جو لوگ تھے، پارلیمنٹ جو تھا، اس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اس وقت آپ نے اس کو روک دیا کہ ایک ریئیکشن آیا، اور آج آپ نے اسی پیکا لاء کے تحت اسی غاب کے اندر چھپا کے رات کے اندھیرے میں آپ نے اس فیک نیوز کو دوبارہ اس کے اندر ڈال دیا. فیک نیوز کا تعین عمران خان صاحب کریں گے. فیک نیوز کا تعین جو ہے وہ حکومت وقت کرے گی کہ فیک نیوز کیا ہوتا ہے. وہ لوگ جو خود فاشسٹ ہیں، خود ڈرکونین قوانین کا اندراج کرتے ہیں، ان کو انووک کرتے ہیں، وہ آج میڈیا کے اوپر یہ حملہ، آزادی رائے کے اوپر یہ حملہ اس ڈرکونین امینڈمنٹس کے ذریعے، اور اپنی مخالف جو زبان ہے، جو آوازیں ہیں، ان کے اوپر یہ حملہ، یہ اس کی اجازت آئین پاکستان آپ کو نہیں دیتا. آپ یہ حرکتیں، آپ اتنے کم ظرف ہیں. کوئی ایسا محسن آپ نے نہیں چھوڑا، کوئی ایسا ساتھی آپ نے نہیں چھوڑا کہ جس کے اوپر آپ نے ظلم نہ کیا ہو. آپ اللہ تعالیٰ کے ظلم سے ڈریں عمران خان صاحب. آج جو آوازیں ایف آئی اے میں محسن بیگ کی آ رہی ہیں، اور اسی طرح آپ کے جو ساتھی تھے جنہوں نے آپ کو، آج جو آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ان کی میرون منت کرسی تھی، آپ نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا، آپ نے 3.5 سال سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا ان قوانین کا سہارا لیتے ہوئے. اور اب آپ نے ان امینڈمنٹس کے ذریعے آپ آواز بندی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ 22 کروڑ عوام کے گلا گھونٹنا چاہ رہے ہیں، آپ اس قسم کے الزامات لگا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں، اگر آپ اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں
تو آپ کے پاس کیا وہ وسائل موجود ہیں کہ آپ 22 کروڑ عوام کو جیلوں میں ڈال سکتے ہیں؟ اور ایک اور بات کہ اس طرح کے قوانین بنا کر آپ سمجھتے ہیں کہ رات کے اندھیروں کو اور اپنے ظلم کو آپ طول دے سکتے ہیں اور وہ آپ ان کو مختصر کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے کالے چہرے کو، اپنے فاشسٹ جو آپ کی رجیم ہے، جو آپ کی حکومت ہے، آپ اس کے کالے کرتوتوں کو چھپا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جتنے اس طرح کے قوانین لائیں گے اتنا ہی ری ایکشن آئے گا، اور وہ ری ایکشن اس لیے آئے گا کہ آج پاکستان کی عوام بے روزگار ہے، آج پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. آپ کی ترجیح یہ ہے کہ کالے قوانین بنائے جائیں اور کالے قوانین کے ذریعے میڈیا اور سیاسی مخالفین اور مخالف آوازوں اور آزادی اظہار رائے پہ ڈاکہ ڈالا جائے. اور عوام کے مسائل یہ ہیں، عوام کے مسائل یہ ہیں کہ آج جو گیلپ کا سروے آیا ہے اس میں 67% لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اور جو بے روزگاری ہے 64% لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور 64 میں سے جو 50 سال سے زیادہ کے لوگ ہیں اس میں سے 67% یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے. آج پاکستان کی عوام کے دو بڑے مسئلے ہیں. آج پاکستان کی عوام کا مسئلہ لوگوں کے گلے گھونٹنے، زبان بندی، ڈرکونین قانون اور یہ فاشزم نہیں ہے جس کی صبح دوپہر شام آپ گردان کرتے ہیں. ہر کنٹینر پر کھڑے ہو کر، ہر تقریر کے اندر جس قسم کے آپ لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، تو اس پیکا لا کا سب سے پہلے امپلیمنٹیشن عمران خان پر ہونی چاہیے، کرائے کے ترجمانوں پر ہونی چاہیے. اس کی سب سے پہلے امپلیمنٹیشن کابینہ کے افراد پر ہونی چاہیے. اور یہ مسائل، یہ وہ مسئلے ہیں جو آپ پر تنقید کو نہیں روک سکتی. بے روزگاری اور مہنگائی آپ کا گلا گھونٹے گی، عوام کے ہاتھ ہوں گے، آپ کا گریبان ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ آج پاکستان کی عوام کے گھر گھر کا مسئلہ ہے آج. اور اس کے اندر ایک بہت ہی اچھی تفصیل ہے، وہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں، جو 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں اس میں 61% لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے. اس کے بعد جو 30 سال سے 50 سال کے درمیان میں لوگ ہیں ان کا مسئلہ 65% مہنگائی ہے. اس کے بعد جو 50 سال سے زائد کے لوگ ہیں اس میں ان کا 67% مسئلہ مہنگائی ہے. اس کے بعد نوجوانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ 44% بے روزگاری ہے، جو آپ نے بے روزگار کیا.